بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ضروری گزارش ہے، یہ ذہن نشین کرنے کے لیے آپ احباب کے لیے جو بعد میں آتا ہے تو ان کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ کہ تقریباً آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 12:27-28 پہ بیان شروع ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے جب اذان ختم ہو جائے تو مناسب وقت دیکھ لیا کریں کہ اگر اتنے وقت کے اندر سنتیں ادا ہو سکتی ہیں، نوافل ادا ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اور اگر نہیں ہو سکتے تو تھوڑی سی گنجائش نکال کے ان کو بعد میں پڑھ لیں، اور اگر بعد میں بھی نہیں اسی وقت پڑھنے لازمی ہیں تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ ساتھ کمرہ ہے، وہاں پہ آپ تسلی سے اپنی نوافل یا سنتیں جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے خود بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انفرادی طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اوپر فرض عین کیا ہے، اور اجتماعی طور پر یہ کام فرض کفایہ ہے۔ انفرادی دعوت کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی دوسری قسم یہ اجتماعی دعوت ہے۔ اجتماعی طور پر لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا ہے، اور اگر ایک گروہ یا ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے تو باقی لوگوں کے اوپر سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے بھی لازم نہیں رہتا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ انفرادی دعوت یہ پھر بھی فرض عین ہے، یہ لازمی ہے۔ اجتماعی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد پھر انہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے، کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر ایک دین کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ اجتماعی دعوت ہے۔ اجتماعی دعوت کو اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی دعوت کے لیے ایک خاص قسم کا علم ہونا ضروری ہے، ایک خاص سطح تک علم کا ہونا یہ لازمی ہے۔ اجتماعی دعوت ہر بندہ نہیں دے سکتا، اور اس علم کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے غلطی کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ غلطی تو بحیثیت انسان ہو سکتی ہے، لیکن عمومی حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے غلطی کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ کوئی غلط بات کہہ دے گا، کیونکہ انفرادی طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ میرے سے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ دوں، آپ تصحیح کر دیں، آپ غلط کہہ دیں میں تصحیح کر دوں، یا ایک خاص حد تک کی گفتگو ہوتی ہے۔ اجتماعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر بات جب غلط ہو گئی، اب وہ لوگ مختلف جگہوں پہ بکھر گئے۔ جب مختلف جگہوں پہ بکھر گئے تو وہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی اور کتنا بڑے فتنے کا اندیشہ بنے گا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اجتماعی دعوت کے لیے ایک خاص سطح تک کا علم ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ اور کم از کم اس کا درجہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ہو کہ اس میں غلطی کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے یہ جو ایک جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک خاص گروہ یا جماعت یہ کام کر رہی ہے تو باقیوں سے ساقط ہو جائے، تو ہمارے یہاں اس کا ایک نمونہ تبلیغی جماعت ہے۔ یہ وجہ کہ جب ان کی جماعت بنتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کا ہونا ضروری ہے اس کے اندر، ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ایک آگے اور ایک پیچھے بھی ہو، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک عالم ہو، تاکہ اگر کوئی بات غلط ہو جائے تو اس کی تصحیح سیاست کرتا رہے۔ تو آج کل تو مسئلہ یہ کہ جس بندے کو تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے وہ اجتماعی دعوت کے اوپر لگ جاتا ہے، واعظ و نصیحت کرنا، بیان کرنا، اس کو ایک شوق سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس شوق کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو مجھے بہت کچھ آ گیا ہے اور بہت سارے لوگ میری بات سننے والے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، میری بات کا اثر بڑے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، تو لہٰذا اب مجھے واعظ و نصیحت ہی کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر لوگوں کو اکٹھا کروں اور بس بات چیت کروں۔ تو اس سے دل کے اندر ایک غرور اور تکبر انسان کے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب تو میں بڑا عالم بن گیا ہوں، اب میری بات بہت سے لوگ سنتے ہیں، لہٰذا اب مجھے دعوت ہی دینی چاہیے اجتماعی، مجھے بیان ملنا چاہیے، کہیں پروگرام ہو میرا نام سر فہرست ہونا چاہیے۔ تو یہ خرابی پیدا ہوگی، اور پھر اس چکر میں آ کے انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس کو قرآن کا حدیث کا صحیح علم نہ بھی ہو اور پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے سنی، وہاں سے سنی، لوگوں سے سنی، اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا اور وہ بات کہہ دی۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ آج مختلف جگہوں کے اوپر جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، علم نہیں تھا، سیکھا نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، تو موقع مل گیا بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، لوگوں کے سامنے بیان کا ایک ہنر آ گیا اور اس کے بعد کچھ بھی کہتا چلا گیا۔ اب لوگ آپس میں دستوں گریباں یہ سائڈ پہ ہو گئے۔ یہ اپنی نظر کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے مسلح ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو ان کی وجہ سے کتنے فسادات ہو چکے۔ تو اس لیے ایسا آدمی جو اجتماعی دعوت دینے والا، اس کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ علم اور تربیت کے بعد جو لازمی چیز ہے وہ حالات کا جو معلومات ہیں، حالات ہیں، اس کے حوالے سے بھی جانتا ہو، لوگوں کا مزاج جانتا ہو،
وہاں کے رہن سہن کے طور طریقے جانتا ہو، وہاں کے لوگوں کی معاشرت جانتا ہو، وہ لوگ کیسی تربیت چاہتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کس حد تک بات کہنی ہے، کس حد تک بات نہیں کہنی، اس ساری چیزوں کا فہم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ دین کا علم ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، دین کا فہم حاصل ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ کس موقع کے اوپر کیسے میں نے بات کرنی ہے، کتنی بات پہنچانی ہے، کتنی نہیں پہنچانی، کس حساب سے تربیت کرنی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو دین کا فہم یہ بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال اب معاملہ یہاں سے بعض و نصیحت سے چلتا چلتا آج کل درس قرآن اور درس حدیث بھی بہت ہو گئے، جہاں پہ دیکھو درس قرآن ہو رہا ہے، جہاں پہ دیکھو درس حدیث ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی درس قرآن دیتا ہے اس کو صحیح اگر اس بات کا علم نہیں ہوتا اور وہ درس قرآن دیتا، حضرت مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اصل میں بیان سارا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ ساری بات جو ہے نا اس کا ابھی کی بھی مجبوری ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ انہوں نے جب تفسیر لکھی اور تفسیر اپنی آخری عمر کے حصے میں جا کے لکھی، ایک بڑے عرصے تک دین کی خدمت کرتے رہے، اور آج بھی مفتی اعظم پاکستان انہیں کہا جاتا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس وقت ان کے دو بیٹے جو دین کی خدمت میں سر فہرست نظر آتے ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے معرف القرآن کو لکھا، 7 جلدوں کی تفسیر ہے، جب انہوں نے لکھا تو ہمیشہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں تو اس قابل نہ تھا کہ میں اس قرآن کی تفسیر کو لکھتا، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں یہ کام کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو صرف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو آسان الفاظ کے اندر لکھ دی ہے، لیکن آج بھی مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیا ہوگا، اور اس کے اندر کی میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ یہاں تک لوگوں نے احتیاط برتی ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تفسیر یا اس کا ترجمہ اپنی رائے سے کرتا ہے تو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ تفسیر کرنا، ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جو اپنی رائے سے کرتا ہے تو جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے قرآن کے اندر تفسیر اور ترجمہ اور اس کا مفہوم اپنی رائے سے بیان کیا اور وہ ٹھیک بھی تھا، اس کے باوجود وہ گناہگار ہے۔ لوگوں نے تو اتنی احتیاط برتی، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آج جس کا تھوڑا سا بولنے کا ہنر آ گیا، اس کو تھوڑی سی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کو تھوڑا سا سمجھ آ گئی، اسے درس قرآن دے رہے۔ اسی طریقے سے آپ حدیث کو دیکھ لیں، حدیث کے اندر صحیح مسلم صحیح ستہ کے اندر، صحیح ستہ بڑی حدیث کی کتب ہے، اس کے اندر صحیح مسلم ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کی کتاب کو لکھا تو حدیث کی کتاب کو لکھتے ہوئے حدیث کے باب نہیں باندھے، جیسے بعض کتابوں کے اندر باب ہوتے ہیں، یہ باب ہے وضو کے حوالے سے، یہ پاکی کے حوالے سے، یہ باب ناپاکی کے حوالے سے، جو بھی ہوتی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب نہیں باندھے، اسی طریقے سے ساری حدیث کو جمع کر کے لکھ دیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی تشریح نہیں، کوئی تفسیر اس کی نہیں کی، یہاں تک کہ تشریح بھی نہیں کی اس کی حدیث کی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے خوف اور ڈر ہے کہ کہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور میں اللہ کے یہاں مجرم نہ ٹھہر جاؤں۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک حدیث سن لی، ایک آیت سن لی، اس کے بعد اس کے اوپر ایسی لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں، سننے والا بھی واہ واہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب نہ سننے والے کو پتا کہ کیا بات ہوئی ہے، کہ واقعی حقائق کے مطابق ہے کہ نہیں، اور نہ کہنے والے کو پتا۔ تو اس لیے جب بھی کہیں پہ بھی آپ واعظ و نصیحت سنیں
اجتماعی طور پر، تو واضح و نصیحت کرنے والے کو ٹھوک بجا کے چیک کر لیں، اس کو دیکھ لیں کہ واقعی اس کے پاس کچھ علم ہے یا کہ نہیں ہے. یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. تیسری بات، ہمارے ہاں عموماً جب انفرادی دعوت میں ہو سکتا ہے گفتگو چلتی ہے، اجتماعی دعوت کے اندر بھی یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں صاحب تو بڑی دعوت دے رہے ہیں، بڑے دین کی فکر ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کا اتنا نہیں پتہ ہے کہ قرآن کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یہ خود تو عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بتا رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے تو منع کیا ہے. جب خود عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. ایک آدمی نماز کی جماعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ دوسروں کو یہ دعوت دے کہ بھئی جماعت کی پابندی کرو، تو بھی اس کو تو نہیں دعوت دینی چاہیے، کیونکہ خود نہیں کر رہا تو کیوں دعوت دے رہے. اب یہاں پر ایک اور چیز، دو چیزیں یہاں پہ سمجھ لیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح ایسی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں کہ بھئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہم خود نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، یہ تشریح ہی غلط ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے جو میں کر نہیں رہا، مطلب میں سچ نہیں بولتا اور میں کہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، یہ بات ہے، یہ مطلب ہے اس کا. میں نماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتا اور میں کہتا ہوں میں نماز با جماعت کی پابندی کرتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ میں اگر خود نہیں کر رہا تو دوسروں کو بھی کہوں کہ دوسروں کو کیوں کہتا ہوں کہ وہ کریں. ایسی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھ لیں، ایک تو ہم اس کا مطلب غلط سمجھے اور یہی دوسروں کو بھی بتا دیں پھر آج تک یہی سمجھا ہم نے کہ جب خود نہیں کرے تو دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک بات یہاں پہ، دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر خود عمل نہیں کرا تو دوسروں کو بھی نہ کہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے اور میرے اندر کوئی عیب ہے تو میں اس حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کل دیکھا دیکھی مجھے بھی شرم آئے گی اور میں بھی اس وصف کو اپنانے کی کوشش کروں گا، اس نیکی کو اپنانے کی کوشش کروں گا. تو یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان خود اگر عمل نہیں کرا تو دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتا، ایسی بات نہیں ہے. عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب انسان دوسروں سے بات کرتا ہے، آج اگر میں آپ سے کہتا ہوں جی نماز کی پابندی کریں اور بعض جماعت نماز ادا کیا کریں، آج یہ کہا کہ میں باہر نکلا نماز ہو رہی ہے اور میں ویسے ہی گھوم پھر رہا ہوں اسی طریقے سے، تو مجھے شرم آئی گیا. یہی بندے تھے، کل میں نے ان سے کہا تھا نماز کی پابندی کرو، آج میں خود پھر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پھر توفیق دیں گے، میں بھی نماز کی پابندی کروں گا. تو اس لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک بندہ خود عمل کر رہا ہے اس کے بعد ہی وہ دعوت دے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں پرہیز تو نہیں کر رہا لیکن تم تو پرہیز کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن کی آیت ہے. اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان علماء کے حوالے سے کہ جو بات تو کرتے ہیں، دین کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پرہیز نہیں کر رہا تو تم تو پرہیز کرو، تم تو یہ کام کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عمل کریں اور اس کے بعد دعوت دیں. آپ نہیں بھی عمل کر رہے، میں نہیں بھی عمل کر رہا، لیکن مجھے دعوت دینی چاہیے. اس دعوت کے چکر میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے گا. تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعوت ہر بندے کے لیے اللہ نے فرض نہیں کی، یہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک گروہ کر رہے ہیں تو باقی سب کے اوپر سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اجتماعی دعوت دینے والے کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خود علم اتنا رکھتا ہو کہ جب وہ دعوت دے تو اس میں غلطی کا اندیشہ نہ ہو اسے کہ میں کوئی غلط بات کہہ دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے حالات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے کیسے دعوت دینی ہے، اس وقت لوگوں کی معاشرت کیا ہے، اس حساب سے وہ گفتگو کرے. اور اسی حساب سے ایک اور چیز یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایک انسان عمل نہیں کر رہا تو یہ نہیں کہ وہ دعوت بھی نہ دے.
وہ دعوت بھی دے سکتا ہے. ایک اور چیز اس کے اندر یہ بھی شامل کر لیں کہ ہمارے ہاں عموماً اس کے اندر افراد و تفریق جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا بہت زیادہ ہوتا ہے. دعوت دینا فرض چھوٹتا ہوا انسان دیکھ رہے ہیں. دیکھیں عبادات بھی ایک ہی قسم کی نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر دعوت دینی پڑے گی. عبادات کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں. دعوت دینا وہاں پہ ضروری ہے جہاں پہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہو، وہاں پہ تو لازم ہے کہ آپ دعوت دیں. جہاں پہ فرائض اور واجبات کے اندر کوتاہی دیکھیں تو وہاں پہ تو دعوت دینی ہے. لیکن پھر سنتے ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، یہ چیزیں تو ان کے اندر اگر آپ دعوت دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. اس حوالے سے انشاءاللہ یہ جو آخری بات کی ہے اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. سنتے ہیں.